الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور یہی شریعت محمدیہ کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو مکلف بناتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، کہ جب ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اس بندے کے نیچر اور اس کی طبیعت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ بندوں پر اگر بوجھ زیادہ ڈالا جائے، مشقت میں ڈالا جائے، تو پھر یہ اس خوش دلی یا اس خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات کی انجام دہی میں یا اس کی انجام دہی نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی تردید ہے یا ان لوگوں کے لیے رد ہے جو اسلامی احکام کو مشقتوں بھرا ہوا احکام مانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تمام حکم انسانوں کے لیے اس میں مشقت ہے، پریشانی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اس میں رد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اسلامی اصول اور اس کے احکام کو اپنائیں، اور عملاً اس کو پریکٹیکل لائف میں آ کر کے پہلے اس کو انجام دیں، تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مشقت میں ڈالتا ہے یا پھر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند چیزیں میں آپ حضرات کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق بطور خاص روزے داروں سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے استعمال سے انسان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، جیسے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور منہ کی پاکی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو، انسان کو مسواک کا اہتمام ہمیشہ کرنا چاہیے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان سے مسواک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مسواک کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ روزے داروں کے لیے، کہا روزے داروں کے لیے بھی افطار کرنا ہے، مسواک کرنا ہے۔ اصل اس میں اس نقطے کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے داروں کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے
مسواک کر کے منہ کی بو کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کو باقی رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی تردید کی، کہا کہ نہیں، مسواک کرنا یہ اچھا عمل ہے، آپ مسواک کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، جو آپ کے بس میں ہے آپ مسواک کر کے اپنے منہ کو پاک صاف کر کے رکھیے اور پھر اپنے منہ کو جان بوجھ کر کے بدبودار مت بنائیے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اس میں بو ہے اللہ کے ہاں اس کا وہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے لیے خاص طور سے اپنے منہ کو مسواک سے روکے رکھنا یہ بہترین عمل نہیں، لہذا انسان کو مسواک کا ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے اور اس کا جو فائدہ ہے اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بہت سارے ہمارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کریں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی گڑاکو اور گل کر سکتے ہیں کہ نہیں، جبکہ وہ نشاور چیز ہے، وہ تو غیر رمضان میں بھی حرام ہے اور روزے کی حالت میں تو اس کے جواز کی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ تو ٹوتھ پیسٹ، منجن، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا استعمال رات میں ہی کرے، دن میں آپ مسواک کیجئے، ہر طرح کے شک و شبہ سے آپ پاک رہیے گا۔ وہ مسواک جیسے نیم کا مسواک یا کچھ آج کل جو نئے زمانے میں نئی تکنیک سے بھی جو ہے مسواک وغیرہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ذائقہ ڈال دیا جاتا ہے جیسے پودینہ کا، لیموں کا یا اس طرح کی چیزوں کا، تو اس طرح کے مسواک سے ہمیں بچنا ہے۔ جو فطری مسواک ہے، نیچرل جو ہے، اس مسواک کو کر سکتے ہیں، اور وہ مسواک جس کا جو نہیں تھوک منہ میں جمع کر رہے ہیں اور اس کے ذائقے کے ساتھ اس کو نگل رہے ہیں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، انسان کو تھوک دینا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں خون دینا کسی کو، بھائی ایمرجنسی ہے، بلڈ کی ضرورت آ گئی، بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ دلیل اس حدیث کو بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور لگوانے والا دونوں جو نہیں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دونوں افطار کر لیا۔ تو اس حدیث سے دلیل پکڑ کر کے علماء نے یہ کہا ہے کہ خون ڈونیٹ کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ وہ اپنے روزہ کی قضا بعد میں کر لے گا۔ اسی طرح سے انسولین لیتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، انسولین لینا ضروری ہے، ایمرجنسی پیریڈ میں ہے تو وہ روزے کی حالت میں انسولین لے سکتے ہیں۔ بلڈ شوگر چیک کرانے کے لیے ہم بلڈ نکلوا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا چونکہ معمولی مقدار میں ہوتا ہے۔ ایسا انجیکشن جس سے آپ کو غذائیت نہ ملتی ہو، جس سے آپ کو پروٹین نہیں ملتا یا طاقت نہیں ملتی ہو، بلکہ وہ کسی بیماری کے لیے خاص ہو، جس سے آپ کو کے لیے وہ غذا کا کام نہ کرے، اسٹرانگ نہیں بنائے، تو ایسا انجیکشن لیا جا سکتا ہے، اس انجیکشن کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہم آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈال سکتے ہیں۔ کان میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی آنکھ اور کان کے ذریعے حلق تک دوا پہنچ جاتی ہے، تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تو پھر ایسی حالت میں دوا نہ ڈالا جائے، لیکن راجح قول کے مطابق، علماء کے راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ انسان آنکھوں میں دوا ڈال سکتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں اگر ڈالنے کی ضرورت ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دن میں نہ رکھے، رات میں رکھے۔ البتہ ناک میں اگر کوئی دوا ڈالنی ہے تو اس کے لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ رکھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
کہا کہ وضو کرتے وقت ناک میں خوب پانی ڈالو، خوب چڑھاؤ اوپر تک پانی، الا سو، سوائے روزے کے۔ اگر روزے کی حالت میں تو ناک میں پانی مت چڑھائیے۔ تو اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ناک میں اگر کوئی دوا ڈالنی ہے تو اس دوا سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے استعمال کے وقت انسان کو چاہیے کہ کسی مستند عالم دین سے رجوع کرے، اور اس سلسلے میں شریعت کا موقف کیا ہے، شریعت کی رہنمائی کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد ہی ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے۔ دیکھیے اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس پہ شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ دین سیکھنا، دینی مسائل کا جاننا، دینی مسائل کے بارے میں دریافت کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ جس چیز کو تم نہیں جانتے اس چیز کو جا کر کے اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، قرآن و سنت کا جو علم رکھتے ہیں اور جو اوتھینٹک عالم ہیں، مستند عالم دین ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے دین کے بارے میں رہنمائی حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے۔ اور جب قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو ظاہری طور پر تو چھوڑیے، باطنی طور پر بھی انسان اپنے اندر اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کا کوئی عمل قرآن و سنت کے میزان کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، فطری طور پر آپ اس میں اطمینان محسوس کریں گے۔ اور جو عمل قرآن و سنت سے ہٹ کر کے آپ انجام دیں گے، آپ دیکھیے لوگ بے چینیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دل ان کا قبول نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پس و پیش میں رہتے ہیں، شک و شبہ میں رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بہت ہی بہترین ذخیرہ دیا ہے۔ ہم اپنے علماء سے جائیں، ملیں، اور ان سے مل کر قرآن و سنت کی رہنمائی میں، شریعت کی رہنمائی میں جو موقف ہو اس موقف کو اختیار کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کا جذبہ ہم سبوں کے اندر کوٹ کوٹ کر پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔